بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں رات کو موبائل چارجنگ پر لگا کر سوتا، لیکن صبح تک 1% بھی چارج نہ ہوتا۔ میں نے بہت سے چارجر بھی بدل کر دیکھ لیے تھے، لیکن گھر میں میری 26 سالہ بیٹی رہتی تھی۔ ہم بہت غریب تھے، اس لیے ابھی اس کی شادی نہیں کی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اب موبائل میں عجیب سے نوٹیفیکیشن بھی آنے لگے تھے، اور میری بیٹی نے ٹچ موبائل لینے کی ضد لگا لی تھی۔ ایک شب میں موبائل چارجنگ پر لگا کر سائڈ پر چھپ گیا۔ تھوڑی دیر بعد جو میری آنکھوں نے دیکھا، کاش وہ دیکھنے سے پہلے میں مر جاتا۔ میری بیٹی صرف 14 سال کی تھی جب میری بیوی اس دنیا سے چلی گئی۔ سمجھ نہیں آتا کہ اپنی بیٹی کا خیال کس طرح رکھوں گا۔ جب سے اس کی ماں اس دنیا سے گئی، وہ بہت اداس تھی۔ پھر اس کے بعد بہت چپ رہنے لگی تھی۔ پھر اس نے محلے میں بہت ہی عجیب سی لڑکی سے دوستی کر لی۔ اس لڑکی کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ پہلے گھر سے بھاگ چکی تھی، لیکن پھر واپس آ گئی تھی۔ جب میں نے اسے کہا کہ تم کسی اور سے کیوں نہیں دوستی کر لیتی، تو یہ ناراض ہو گئی۔ پھر سوچنے لگا کہ چلو اسی بہانے یہ کسی لڑکی کے ساتھ رہے گی تو اس کے لیے اچھا ہے، اس کو وہ باتیں پتہ چل جائیں گی جو ایک باپ ہونے کے ناطے میں اس کو نہیں بتا سکتا، اور میرا بتانے کا کوئی مقصد بھی نہیں بنتا۔ اس لڑکی کے ماں باپ بھی کہتے تھے کہ ہماری بیٹی بدل گئی ہے، بہت اچھی بن گئی ہے۔ کبھی کبھی وہ ہمارے گھر میں آتی تھی۔ ایک دفعہ میں نے ان کی باتیں بھی سنی چھپ کر، لیکن وہ ایسی کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ پھر مجھے لگا کہ انسان بدل جاتا ہے، جیسے انسان برا ہو جاتا ہے ایسے ہی برا انسان اچھا بھی تو بن سکتا ہے۔ میں جس کمپنی کے ساتھ کام کرتا تھا اس میں آرڈر لینے ہوتے تھے۔ ویسے تو ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ایک موبائل لے سکتا، لیکن میرے کام کے لیے موبائل بہت ضروری تھا، اس لیے کمپنی والوں نے مجھے موبائل لے کر دیا، اینڈرائیڈ موبائل، تاکہ میں آرڈر لے سکوں۔ یہ موبائل بہت ہی مہنگا تھا۔ کمپنی والوں نے کہا تھا کہ اس کو سنبھال کے رکھنا، اگر یہ خراب ہو گیا تو اس کے پیسے تمہاری تنخواہ سے کاٹ لے جائیں گے۔ میں گھر آیا تو اپنی بیٹی ماریا کو موبائل دکھایا۔ اس نے کہا کہ یہ تو بہت پیارا موبائل ہے، آج کل تو ہر کسی کے پاس موبائل ہوتا ہے، شکر ہے آپ نے بھی بڑا والا موبائل لے لیا۔ تو میں نے اسے بتایا کہ یہ تو مجھے کمپنی والوں نے دیا ہے، اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، کہیں ٹوٹ نہ جائے، نہیں تو اس کے پیسے بھی ہمیں دینے پڑیں گے، اور اس کے پیسے دیتے دیتے ہی ہماری 1 سال کی تنخواہ چلی جائے گی۔ ماریا نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں اپنے فون میں مصروف ہو گیا۔ مجھے فون بھی چلانا تو آتا ہی تھا، آج کل کس کو فون چلانا نہیں آتا، لیکن پھر بھی میں اپنے ایک دوست کے پاس چلا گیا، اور اس نے مجھے سارے سماجی رابطے کے اکاؤنٹ وغیرہ بنا کر دیے۔ اب میرا کام آسان ہو گیا تھا۔ پہلے آرڈر لینے کے لیے مجھے جگہ جگہ جانا پڑتا تھا، اب موبائل سے کافی آسانی ہو گئی تھی۔ لیکن ایک صبح کچھ ایسا ہوا کہ جب میں نے اپنا موبائل اٹھایا تو اس کی بیٹری بالکل ہی ختم تھی، جبکہ رات کو میں نے اپنا فون چارجنگ پر لگا دیا تھا کہ صبح اس میں بیٹری ہو اور پورا دن میرا آرام سے گزر جائے۔ پھر میں اس کو چارجنگ پہ لگا کے تھوڑی دیر بیٹھ گیا، کیونکہ ابھی ناشتہ بھی نہیں بنا تھا۔ سوچا ناشتہ کرتے کرتے تھوڑا بہت چارج ہو جائے گا۔ دکان میں اپنا فون چارج نہیں کر سکتا تھا، میرا کام بیٹھنے والا نہیں تھا، میرا کام لوگوں سے آرڈر لینا تھا۔ میں دن بھر یہی کرتا تھا، اور اس کے بعد شام کو دکان میں حساب دینے کے لیے جایا کرتا تھا۔ ماریا جاگ نہیں رہی تھی، آگے پیچھے تو وہ صبح جاگ جایا کرتی تھی۔ میں نے اسے زبردستی جگا کر کہا کہ ناشتہ بنا دو، کیا بات ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کہنے لگی کہ طبیعت تو ٹھیک ہے، ایسے ہی نیند آ رہی ہے۔ اس کی آنکھوں سے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ساری رات نہیں سوئی۔ مجھے لگا کہ شاید اس کی طبیعت خراب ہے، لیکن مجھے بتا نہیں رہی۔ پھر میں نے اسے کہا کہ بس ناشتہ بنا دو، اس کے بعد آرام کرنا، دوپہر کا کھانا میں لیتا آؤں گا۔ میری ایک ہی بیٹی تھی، مجھے اس کی فکر تھی، ہو سکتا تھا اس کے ساتھ کچھ ایسے مسئلے مسائل ہوتے جو وہ مجھے بتانا نہیں چاہ رہی تھی، لیکن شکل سے وہ مجھے کافی بیمار لگ رہی تھی، اس لیے میں نے اسے کہا کہ بس ناشتہ بنا دو۔ میں دکان پر چلا گیا اور دوپہر کا کھانا اپنے ساتھ لے آیا۔ گھر آیا تو میری بیٹی اپنی اسی دوست کے ساتھ بیٹھی تھی۔ جیسے ہی میں نے کمرے میں قدم رکھا، وہ دونوں خاموش ہو گئی۔ اس نے مجھے سلام کیا۔ میں نے کہا کیسی ہو؟ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہوں۔ میں نے کہا کھانا کھا کر جانا ہمارے ساتھ ہی، میں کھانا لے کر آیا ہوں۔ تو کہنے لگی نہیں، کھانا میں گھر کھاؤں گی، دراصل امی نے بریانی بنائی تھی، میں تو وہی دینے کے لیے یہاں پر آئی تھی۔ پھر باتوں میں مصروف ہوگی، ارم چلی گئی۔ اس کے پاس بھی موبائل ہوتا تھا کسی زمانے میں، لیکن اب اس کے پاس موبائل نہیں تھا۔ جب سے اس نے وہ حرکت کی تھی، اس کے ماں باپ نے اس سے موبائل لے لیا تھا، اب وہ اس کو موبائل نہیں دیتے تھے۔
میں تو پہلے دن سے ہی جوان لڑکیوں کو موبائل دینے کے خلاف تھا۔ انہوں نے کون سا آفس سے کال سننی ہوتی تھی، ایسی کون سی ضروری بات ہوتی تھی جس کے لیے ان کو فون دے دیا جائے۔ اگر وہ فون پر کوئی کام کرے تو پھر وہ الگ بات ہے، لیکن ایسے میں بھی ان کو بنا سم کارڈ والا فون دینا چاہیے۔ میرا ایک کزن تھا جو بھائیوں سے بھی زیادہ عزیز تھا۔ میں نے اسے اپنی بیٹی کے رشتے کی بات کرنے کے بارے میں سوچا، کیونکہ اس کے بیٹے کی ابھی بھی نوکری لگی تھی اور سنا تھا کہ وہ بھی لڑکی تلاش کر رہے ہیں۔ میں ٹائم نکال کر اس کی دکان پر چلا گیا اور باتوں باتوں میں یہ بات کر دی، لیکن اس نے مجھے ایسی بات کہی کہ میں حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کی شادی تمہاری بیٹی سے ضرور کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری بیوی نہیں مانتی ہے۔ میں نے کہا کہ کیوں نہیں مانتی بھابھی، ایسی کیا بات ہے؟ ان کی آنکھوں کے سامنے تو پلی بچی ہے میری۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ کہتی ہے کہ بنا ماں کی بچی ہے، اس کو تو کچھ آتا بھی نہیں ہوگا، نہ کسی نے کھانا پکانا سکھایا ہوگا، نہ کسی نے کوئی تمیز سلیقہ اور گرداری سکھائی ہوگی۔ اور ہمارے گھر میں تو تمہیں پتہ ہے کہ 10 لوگ ہیں، جوائنٹ فیملی ہے، اور ہم نے اپنے بچے کو کبھی بھی الگ نہیں کرنا ہے۔ ہم نے سوچ لیا کہ ساری زندگی ہمارے ساتھ ہی رہے گا، ہمارا ایک ہی بیٹا ہے، باقی تو ساری بیٹیاں ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ میں بھی اس بات کے حق میں ہوں، ویسے بھی میری بیٹی نے خاندان نہیں دیکھا ہے، وہ بڑے خاندان میں جا کر خوش رہے گی، لیکن اگر اس کی ماں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ گرداری نہیں جانتی۔ سارا گھر وہی تو سنبھالتی ہے، کھانا وغیرہ بھی وہی بناتی ہے، جبکہ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ میری بیٹی کو اتنی اچھی طرح کام کرنے نہیں آتے تھے۔ تھوڑی بہت ہی آرام کرتی تھی، برتن دھوتی تھی تو اچھے سے صاف نہیں کرتی تھی، کپڑے دھوتی تھی تو ان پر داغ لگے ہوتے تھے، اور مشکل کھانے تو اس کو بنانے نہیں آتے تھے، جیسے بریانی اور قورمے وغیرہ۔ پھر بھی اپنی اولاد کو کون برا کہتا ہے؟ لیکن پھر آخر میں اس بندے نے ایسی بات کر دی کہ مجھے اس پر غصہ آ گیا۔ اس نے کہا کہ چلو کام تو بندہ لڑکی کو سکھا بھی لیتا ہے، لیکن آج کل کی لڑکیاں جو بن ماں کی ہوتی ہیں نا، ان کے چلن بھی ٹھیک نہیں ہوتے، کیونکہ ان پر نظر رکھنے والا کوئی ہوتا نہیں ہے۔ تم تو صبح جاتے ہو، شام کو آتے ہو، گھر کو تالا لگا کر تو نہیں جاتے۔ تمہیں کیا پتا تمہاری بیٹی گھر سے باہر نکل جاتی ہو۔ باہر نکلنے سے میرا یہ مطلب نہیں ہے، ہو سکتا ہے بازار جاتی ہو، ادھر ادھر گلیوں میں پھرتی ہو۔ جس لڑکی کے ساتھ اس نے دوستی کر رکھی ہے اس کے بارے میں تمہیں پتہ ہے نا، اکرم کی بیٹی، اس کے منہ پر کالک مل کے بھاگی تھی اور وہ 1 ہفتے بعد ملی تھی۔ یہ تو اکرم بغیرت ہے جس نے اسے واپس قبول کر لیا۔ ایسے میری کوئی بیٹی ایسے کرتی تو میں تو اس کو کبھی بھی قبول نہیں کرتا، اور اب اس کو پھر سے اس نے اجازت دے رکھی ہے کہ وہ ادھر ادھر آتی جاتی ہے اور اس کے لیے رشتہ بھی تلاش کر رہا ہے۔ سوچو 7 راتوں تک لڑکی باہر رہ کر آئی ہے، کیا کر رہی ہوگی؟ اور تم نے بھی اس کی اپنی بیٹی کے ساتھ دوستی کروا رکھی ہے۔ اب مجھے اپنے کزن کی باتوں پر غصہ آنے لگا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تم نے رشتہ نہیں دینا تو تم نہ دو، لیکن اس طرح کی فضولیات نہیں کہو۔ کبھی کہتے ہو کھانا بنانا نہیں آتا، کبھی کہتے ہو بنا ماں کی بچی ہے تو ہم نے اس کا رشتہ نہیں لینا، تو کبھی کہتے ہو کہ اس کی دوست بری ہے۔ جس نے برائی کرنی ہوتی ہے نا وہ کر ہی لیتا ہے۔ اگر کوئی برا ہے تو وہ 4 دیواری کے اندر بھی برائی کر لیتا ہے۔ اسے تم کسی پنجرے میں قید کر دو، اس پنجرے کے اندر بھی برائی کر لے گا، اور جس نے نہیں کرنی اس کو بازار میں بھی چھوڑ دو تو وہ نہیں کرے گا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، تمہاری اپنی بیٹی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کسی اور کی بیٹیوں کے بارے میں فضول قسم کے تبصرے کرتے رہو کہ فلاں کی بیٹی ایسی ہے تو فلاں کی بیٹی ایسی ہے۔ میں تو تمہیں اچھا خاصا انسان سمجھتا تھا، لیکن تم تو بڑے ہی عجیب انسان نکلے۔ معذرت جو تمہارے بیٹے کے لیے میں نے اپنی بیٹی کی بات کی، جن کے اپنے گھر شیشے کے ہوتے ہیں، دوسروں کے گھروں میں پتھر نہیں مارتے۔ تمہارا بیٹا بھی گلی کے جن لڑکوں کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ بھی کوئی اچھے نہیں ہیں۔ اگر وہ لڑکے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نیک پارسا ہیں اور وہ بھی گناہ کر سکتے ہیں۔ مجھے اپنے دوست کی سوچ پر بڑی حیرانگی ہوئی، لیکن خوشی اس بات کی ہوئی کہ مجھے اس کی سوچ کے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ اگر میں اپنی بیٹی کا رشتہ اس کے گھر میں کر دیتا تو میری بیٹی کی زندگی برباد ہوتی۔ پھر میں نے سوچا کہ میری بیٹی جوان ہے، زیادہ خوبصورت نہیں، لیکن مناسب شکل و صورت کی مالک ہے، اسے اچھا رشتہ مل ہی جائے گا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اچھا رشتہ ملنے میں بھی وقت لگتا ہے، اور میری بیٹی کی عمر 26 سال ہو گئی تھی۔ اگر 27 کا ہنسا آ جاتا تو پھر لوگوں نے یہی کہنا تھا کہ وہ تو بری ہو گئی ہے، کیونکہ 26 تک تو انسان کہہ سکتا ہے کہ چلو 26 سال کی ہے، 30 میں 4 سال کم ہے، لیکن 27 کی لڑکی ہو جائے تو پھر اس کو برا ہی کہا جاتا ہے۔ میں بھی کیا کرتا، اس کی ماں اس دنیا سے چلی گئی، میں اپنے کاموں میں لگ گیا۔ یہ تو ماں ہی ہوتی ہے جو محلوں میں جا کر ادھر ادھر رشتے دیکھتی ہے، اور جہیز بھی کہاں تھا ہمارے پاس۔ اس لیے آج کل میں بہت پریشان تھا۔
ایک دن پھر ایسا ہوا کہ صبح میرے موبائل میں چارج نہیں تھا. میں رات کو اسے چارجنگ پر لگا کر سوتا, صبح اس میں چارج نہیں ہوتا تھا. یہ کافی دنوں سے ہو رہا تھا. تقریباً ہر روز پہلے تو مجھے لگا کہ فون خراب ہو گیا ہے, لیکن اگر میں فون آفس والوں کے پاس لے جاتا تو انہوں نے کہنا تھا کہ تم نے تو ہفتے بھر میں فون خراب کر دیا. میں نے چارجر بدلا, شاید چارجر میں کوئی مسئلہ ہے. مہنگا والا چارجر لے کر آیا جو بہت زیادہ جلدی فون کو چارج کرتا تھا, لیکن اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا. ایک رات اچانک میری آنکھ کھل گئی اور میں نے دیکھا کہ میرا فون اپنی جگہ پر نہیں تھا. میں نے اس کو آس پاس دیکھنا شروع کر دیا اور جا کر اپنی بیٹی کو جگایا کہ میرا فون کہاں ہے, کہیں کوئی چور تو نہیں دیوار پھلانگ کر آیا اور میرا فون لے گیا. میری بیٹی بھی میرے ساتھ فون تلاش کرنے لگی اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے مجھے کہا کہ بابا یہ دیکھیں یہیں تو پڑا ہے. میں نے دیکھا کہ فون تو وہیں پر پڑا ہوا تھا جہاں پر میں نے رکھا تھا. میں نے کہا کہ ابھی تو یہاں پر نہیں تھا. میری بیٹی نے کہا کہ آپ نیند میں ہوگے, آپ نے ٹھیک سے دیکھا نہیں ہوگا, بلا وجہ مجھے بھی جگا دیا. میری نیند خراب کی, جبکہ میری بیٹی کی شکل سے لگ تو نہیں رہا تھا کہ وہ سوئی ہوئی تھی, بالکل فریش لگ رہی تھی. میں نے سوچا کہ شاید میری ہی نظر ہل گئی ہوگی, کیونکہ اب میں بوڑھا ہو رہا تھا اور نیند میں تھا اس وقت, اسی لیے اس بات پر زیادہ توجہ نہیں دی. اگلے دن پھر سے موبائل میں بیٹری نہیں تھی, بالکل ہی زیرو تھی, جبکہ رات کو میں نے 80% پر چھوڑا تھا اور پھر بھی چارجنگ پر لگا ہوا تھا, یہ سوچ کر کہ صبح تک 100% ہو جائے گا, کیونکہ پورا دن مجھے اس کے ساتھ کام ہوتا تھا. لیکن آج پھر سے یہی ہوا. میں حیران رہ گیا کہ ہو کیا رہا ہے. میں نے ایک دوست کو دکھایا جس کی موبائل کی دکان تھی. اس نے کہا کہ فون تو بالکل ٹھیک لگ رہا ہے, بس چارجنگ کا ہی مسئلہ ہے, تم زیادہ استعمال کر رہے ہو. میں نے اسے کہا کہ نہیں, میں تو استعمال کرتا ہی نہیں, بس کام میں استعمال کرتا ہوں. گیم کھیلنے کی میری عمر نہیں ہے اور ویڈیوز دیکھنے کا مجھے شوق نہیں ہے. اس نے کہا کہ گھر میں چھوٹے بچے ہیں, وہ تو نہیں استعمال کرتے. تو میں نے کہا نہیں, چھوٹا بچہ کوئی بھی نہیں ہے اور فون میرے پاس ہی رہتا ہے. ایک دفعہ کچھ بہت ہی عجیب ہوا. فون میرے ہاتھ میں تھا جب اسکرین کے اوپر سے بہت ہی عجیب و غریب قسم کے نوٹیفیکیشن آنے لگے. میں تو پریشان ہو گیا کہ یہ کس قسم کی گندے نوٹیفیکیشن آ رہے ہیں. میں نے ان چیزوں کو پیچھے کر دیا, یا پھر ایک دوست سے دوبارہ پوچھا کہ یار یہ کیوں آ رہے ہیں, میں کام کر رہا ہوں اور اوپر سے عجیب و غریب قسم کی تصویریں آ جاتی ہیں, کسی نے دیکھ لی تو وہ میرے بارے میں کیا سوچے گا. اس نے کہا کہ ایسے نہیں آتے, تم نے خود سبسکرائب کیا ہوگا یا تم نے الاؤ کا بٹن دبایا ہوگا. تو میں نے کہا کہ نہیں, مجھے ان چیزوں کا اتنا پتہ نہیں ہے, میں نے نہیں کیا, پتہ نہیں کیوں آ رہی ہیں. دوست نے میری طرف عجیب سی نظروں سے دیکھا, جیسے یہ کہہ رہا ہو کہ اچھا ٹھیک ہے, تم بتانا نہیں چاہتے تو الگ بات ہے. اس نے یہ مسئلہ حل کروا دیا. گھر واپس آیا تو بیٹی نے کہا کہ آج میری سالگرہ ہے, میں 26 کی ہو گئی ہوں, آپ میرے لیے کوئی تحفہ نہیں لائے. میں نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, تمہاری سالگرہ ہے. میں اس کے لیے 2 سوٹ لے کر آیا تھا کہ سردیاں بھی آ رہی تھیں اور اسے گرم سوٹوں کی ضرورت تھی. اسے سوٹ رکھ دیے. اس نے کہا کہ مجھے کپڑے نہیں, مجھے موبائل چاہیے, جبکہ میری بیٹی کو اچھی طرح سے پتہ تھا کہ یہ موبائل بھی میں نے خود نہیں لیا تھا, مجھے میرے کام والوں نے دیا تھا. میں نے اسے کہا کہ میں تمہارے لیے موبائل نہیں لا سکتا, کیا ہو گیا تمہیں. اس نے کہا کہ مجھے موبائل چاہیے, آج کل ہر لڑکی کے پاس موبائل ہوتا ہے, پورا دن آپ گھر پر نہیں ہوتے ہیں, اس گھر میں ٹی وی بھی نہیں ہے. میں نے کہا کہ کیا کرو گی موبائل پر. تو کہنے لگی کہ کوئی ڈرامہ دیکھ لوں گی, اپنی کسی دوست سے بات کر لوں گی. کوئی بندہ اپنی تصویریں بنا لیتا ہے, کوئی گیم کھیل رہا ہے, ہزار کام ہوتے ہیں, دن گزر جاتا ہے. یا تو آپ اس گھر میں ٹی وی لے آئیں, کیبل لگوا دیں, وہ بھی آپ نہیں لگوا سکتے. یہ واقعی میں نہیں لگا سکتا تھا کیونکہ کیبل کا تو اتنا مسئلہ نہیں تھا, لیکن ٹی وی کم سے کم بھی 30,000 کا تھا. بیٹی کو ہمیشہ سے ہی بات سمجھا لیا کرتا تھا, اس دفعہ بھی سمجھایا, لیکن اس نے آگے سے بدتمیزی شروع کر دی کہ میں آپ کی بات نہیں مانوں گی, آپ پیسے کس کے لیے کما رہے ہیں, میرے لیے کما رہے ہیں, اس گھر میں کوئی بھی چیز نہیں ہے, ہم صرف 2 لوگ ہیں, پھر بھی آپ سے خرچے پورے نہیں ہوتے, بس مجھے موبائل چاہیے. آپ تو میری شادی بھی نہیں کروا رہے, نہ میری کوئی نوکری ہے, میں کیا کروں, گھر بیٹھ کر دیواروں سے سر ٹکراتی رہوں. میری بیٹی کس قسم کی عجیب سی باتیں کر رہی تھی, اپنی زبان سے کہہ رہی تھی کہ میری شادی کرا دو کیونکہ میں گھر میں بور ہو رہی ہوں. میں تو حیران رہ گیا. وہ وہاں سے چلی گئی اور میں سوچنے لگا کہ کہیں اس کے پیچھے ارم کا ہاتھ تو نہیں ہے, کہیں وہ اس کا دماغ تو نہیں خراب کر رہی. میری بیٹی نے تو باقاعدہ ضد لگا رکھی تھی, اس نے تو اگلے دن کھانا بھی نہیں کھایا. میں نے کہا کہ کھانا تو کھا لو, کیا تمہارا موبائل میں 1 دن میں لے آؤں گا, مجھے کچھ وقت لگے گا. تو اس نے کہا کہ آپ جب بھی لے کر آئیں, میں تب تک کھانا نہیں کھاؤں گی, آپ نے جلدی لے کر آنا ہے, نہیں تو میں کھانا نہیں کھاؤں گی. مجھے غصہ آ گیا. میں نے اسے کہا کہ تم چھوٹی بچی ہو جو اس طرح سے ضد لگا رکھی ہے کہ چیز لا کے دو, نہیں تو کھانا نہیں کھاؤں گی.
اگر وقت پہ تمہاری شادی ہو جاتی تو آج تمہارے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے۔ اس نے کہا کہ یہی تو بات ہے، آپ نے میری شادی نہیں کرائی۔ جب میں جوان تھی، خوبصورت تھی، آپ کو اس ٹائم ہی میری شادی کرا دینی چاہیے تھی۔ اب میں موٹی ہوتی جا رہی ہوں، خوبصورت بھی نہیں رہی، چہرے سے لگتا ہے کہ میری عمر زیادہ ہے۔ آج تک آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ میں نے آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگا۔ اگر میری ماں زندہ ہوتی تو ضرور میرے لیے کچھ نہ کچھ کرتی۔ میری بیٹی نے رونا دھونا شروع کر دیا اور خود کو کمرے میں بند کر دیا۔ میری بیٹی ایسی کبھی بھی نہیں تھی، وہ چپ رہتی تھی، اپنی دنیا میں مصروف رہتی تھی، لیکن ایسی حرکتیں تو نہیں کرتی تھی۔ پھر اس کو کیا ہو گیا تھا؟ میرے دل میں کچھ باتیں آنے لگیں، کیونکہ میں اتنا بھی بیوقوف انسان نہیں تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ جیسے ہی اس گھر میں فون آیا، رات بھر میں فون چارج پر لگاتا تھا لیکن فون چارج نہ ہوتا۔ کئی قسم کے چارجر لیے، لوگوں کو چیک کروایا، انہوں نے یہی کہا کہ تم خود ہی اپنا فون استعمال کرتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ چارج ختم نہ ہو۔ اس کے علاوہ نوٹیفیکیشن، ان کا کیا تعلق ہے، جبکہ میں نے اس طرح کی چیزیں کبھی اپنے فون میں دیکھی نہیں تھی۔ میری بیٹی کا رات بھر جاگنا اور صبح اس کی آنکھوں میں نیند بھری ہوتی تھی، اور اب یہ شور کہ مجھے نیا فون چاہیے۔ ایک دن میں نے ایسا کیا کہ اپنے فون کو اسی کی جگہ پر رکھ کر خود میں سونے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ میری بیٹی وہاں آئی اور میرا فون چپکے سے اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئی۔ میں حیران و پریشان رہ گیا کہ یہ میرے فون کے ساتھ کیا کرتی ہے، یہ کسی سے فون پر باتیں کیا کرتی ہے۔ میں اس کے کمرے کی طرف جانے لگا اور کھڑکی کے پاس چلا گیا۔ کھڑکی کے آگے سے اس کی چارپائی ہوتی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید وہ کسی سے فون پر باتیں کیا کرتی ہے، اس نے کسی سے چکر چلا لیا ہے، لیکن جو چیز میں نے دیکھی اس کے سامنے تو میں یہی سوچنے لگا کہ اگر اس نے چکر ہی چلا لیا ہوتا تو اچھی بات تھی۔ میں سوچنے لگا کہ یہ سب دیکھنے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گیا۔ میری بیٹی فون پر جو چیز دیکھ رہی تھی اسے بالکل بھی نہیں دیکھنی چاہیے تھی، لیکن یہ شاید میری ہی وجہ سے ہو رہا تھا، کیونکہ ابھی تک میں نے اس کی شادی نہیں کروائی تھی۔ اسے کچھ نہ کہہ سکا اور وہاں سے پلٹ آیا۔ اسے کچھ کہتا تو کیا کہتا، باپ اور بیٹی کا ایک الگ ہی رشتہ ہوتا ہے۔ اگر میں اس طرح کی باتیں اسے کرتا کہ میں نے اسے دیکھ لیا ہے تو وہ شرمندہ ہو جاتی، جبکہ شرمندہ ہونا شاید اس کے لیے ٹھیک بھی تھا، لیکن پھر میں بھی تو شرمندہ ہوتا۔ بس میں نے سوچ لیا تھا کہ اس کے بعد اپنی بیٹی کی شادی کروا دوں گا۔ اپنے فون پر لاک لگا دیا اور اسے اپنے سرہانے رکھ کر سونے لگا۔ شاید اسی سے میری بیٹی کو پتہ چل گیا ہوگا کہ مجھے بات کا پتہ چل گیا ہے، کیونکہ اب وہ مجھ سے نظریں نہیں ملاتی تھی۔ پھر اپنی بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کیا اور بس یہ دیکھا کہ لوگ شریف ہوں اور لڑکے کی عمر تھوڑی زیادہ تھی، لیکن میری بیٹی بھی اب زیادہ عمر کی ہو چکی تھی۔ اس کا نکاح پڑھا دیا اور اسے کہا کہ اپنے گھر میں سکون سے رہے۔ میری بیٹی کی شادی کو 6 ماہ ہو چکے ہیں، وہ اپنے گھر میں سکون سے رہ رہی ہے، اسے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کل زمانہ بہت خراب ہے، سمجھ نہیں آتا کہ کیسے اپنی اولاد کو برائی سے دور رکھیں۔ آج کل تو یہ زمانہ آ گیا ہے کہ انسان 4 دیواری کے اندر بیٹھ کر بھی برائی کر سکتا ہے۔ ان کا خیال کریں، وقت سے ان کی شادی کرا دیں، اچھے سے اچھے کی تلاش میں ان کی شادی کی عمر نہیں نکالیں۔ آپ جس سے بھی اپنی بیٹی یا بیٹے کی شادی کروائیں گے اس سے اچھا انسان اس دنیا میں موجود ہوگا، لیکن آپ نے یہ سوچنا ہے کہ کیا وہ آپ کی دسترس میں ہے۔ اگر نہیں تو پھر جو مل رہا ہے اسی سے اپنی اولاد کی شادی کروا دیں، کیونکہ اچھے سے اچھے کی تلاش کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ اللہ نے انسان کو ایک فطرت پر پیدا کیا ہے، اس کی ضروریات ہیں جن سے وہ انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اس کو اسی طرح بنایا اور پھر انہیں سب چیزوں کے لیے اور بھی ذریعے بنائے ہیں۔ شادی، کسی کو بھوک لگ رہی ہے تو وہ کھانا ہی کھائے گا۔ جب انسان کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ضرورت پوری کرتا ہے، ایسے نہیں تو ویسے سیدھے طریقے سے یا پھر غلط طریقے سے۔ لیکن ہمیں اپنی اولاد کو سنبھالنا ہے، ان کو غلط راستے پر جانے کا بہانہ نہیں دینا ہے، کیونکہ ہم بڑے ہیں، ہم ان سے پہلے اس دنیا میں آئے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ دنیا کیسی ہے۔ ان کو نہیں پتہ، آپ کو نہیں یہ دنیا اپنی آنکھوں سے دکھانی ہے، کیونکہ ان کی آنکھوں میں اتنا تجربہ نہیں ہے، وہ برائی کو نہیں دیکھ سکتے۔ اپنے بچوں کا خیال کریں، بیٹیوں کی شادی جلدی کروا دیں، شادی نہیں تو منگنی ضرور کروائیں، تاکہ ان کو پتہ ہو کہ ہم کسی کے ہو چکے ہیں اور ہم نے کسی اور کی طرف نہیں دیکھنا۔ باقی اللہ پاک سب کی اولاد کا پردہ رکھے۔ میری بیٹی اپنے گھر میں خوش ہے اور خیر سے اس کے ہاں خوشخبری بھی ہے۔ اب اسے مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہے اور میں نے بھی دوبارہ کسی بات کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ جب بھی جاتا ہوں اچھے طریقے سے ملتا ہوں، اس کو دعائیں دیتا ہوں، اس کے گھر والوں کے ساتھ اچھا وقت گزرتا ہے اور اپنے گھر واپس آ جاتا ہوں۔ زندگی اسی طرح گزر رہی ہے۔ دوستو، آج کی اس کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسے ہی سبق اس کہانی کے لیے ہمارے YouTube چینل دربار TV کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔